الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيد اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده وقال هذه لعثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے اور دو احادیث مبارکہ. اس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت بیان کی گئی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے اور اپنے آپ کو سچا عاشق رسول سمجھنے کے باوجود ہم کافروں کے شعار کو اپنا رہے ہیں. اور بڑی خوشی سے مبارک دیتے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ درپردہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، ازلی دشمنوں کا ہاتھ ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے سامنے عید غدیر گزری ہے، لوگوں نے مبارکبادیں دیں. حالانکہ اسلام میں صرف اور صرف دو عیدیں ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے اور ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے.
اس کے علاوہ کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی عید ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عید کا علم نہیں تھا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کافروں کو شعار کو ہم اپنا رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے دیوالیاں مناتے ہیں، اپنے پروگرام کرتے ہیں، مسلمان دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اور یہ جو عید غدیر ہے یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے تو دین دشمنوں نے اور صحابہ دشمنوں نے اس دن جشن منایا تھا اور خوشی کا اظہار کیا تھا، یہ تو اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام صحابہ حج پہ چلے گئے ہیں، مدینے سے اکثر صحابہ اکرام حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ موقع پا کر انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میرا رفیق ہے، جنت میں میرا گھر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور بہت ساری موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی سنائی۔ کئی موقعوں پر یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے گھر میں یہ تحفہ دے کر آؤ۔ واپسی پر جب وہ خادم دیر سے آیا تو پوچھا آپ نے دیر کیوں کر دی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جنتی جوڑے کا دیدار کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی یہ جنت کا جوڑا ہے۔ تو وہ عثمان کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر جاؤ اور مکہ والوں سے کہو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا حکم
سر آنکھوں پر میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کے حکم کو میں بجا لاؤں گا، میرا مشورہ ہے کہ آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ کفار کے دلوں میں ابھی تک ان کے لیے نرمی ہے اور ان کے کفار پر بھی احسانات ہیں، آپ ان کو بھیج دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور کافروں سے کہو کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں، مکہ میں پہنچتے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی نے ان کو پناہ دے دی، وہ تمام سرداروں سے ملتے ہیں، تمام سرداروں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ کو اجازت نہیں دے سکتے، ہم کسی صورت میں بھی ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اور یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیمہ گوئیاں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ زمزم کا پانی پی رہا ہوگا، وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، وہ مزے لے لے کر طواف کر رہا ہوگا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام میرے ساتھیوں یاد رکھو عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا، وہ زمزم کا پانی نہیں پیے گا، میرے بغیر وہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اتنا اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس پر نبی کو اعتماد ہے، آج ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں یہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جب مایوس ہو کر لوٹنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس نے کہا چچا کے بیٹے نے تو عمرہ کر کے جا، اتنا قریب آ گیا ہے، عمرہ کرتے ہوئے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میرے آقا کو آپ نے ان کا داخلہ بند کیا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہو تم عمرہ کرو، میں ہرگز عمرہ نہیں کروں گا۔ اس بات پر انہیں غصہ آیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر دیا۔ شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، تم سب کے سب میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو۔ ایک مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ رہے ہیں، میدان میں نکل رہے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، لاکھوں مسلمانوں پر بمباری ہو گئی ہے اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے،
عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ہم میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے جو چیزیں ہیں ان کو بدل کر دیں۔ ہم ان کی چیزیں خرید کر خود استعمال کرتے ہیں اور اس کا نفع ان کو پہنچتا ہے کہ تم خوب مسلمانوں کے اوپر بمباری کرو، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران عطا فرما دیں۔ تو ہمیں خود غیرت کرنی چاہیے۔ اللہ رب نے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو کبھی بھی نہیں بدلتا کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ ہم کہیں ہم تو اسی طرح رہیں جس طرح ہم ہیں، اور حکمران ہم پر جو ہے عمر جیسا آ جائے، عمر بن عبدالعزیز جیسا آ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے، تیار ہو جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تمام صحابہ اکرام نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا، کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ تو آپ کا ہاتھ ہے۔ کہا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بھی عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں کہ میں بھی ہر مسلمان کا جس پر ظلم ہوگا اس کا میں بدلہ لوں گا۔ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب کے ہاتھوں کے اوپر میری رحمت والا ہاتھ ہے۔ لیکن ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا، آپ کو غیب کی خبر ہوتی، آپ کے علم میں یہ بات ہوتی تو یہ کام کرنے کی ضرورت کبھی بھی نہ پیش آتی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جن حضرات نے اس درخت کے نیچے بیعت کی میں سب کے سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بیعت میں شامل کیا تھا۔ جب اللہ نے رضا کا اعلان فرما دیا ہے تو ہمیں بھی ان سے راضی ہو جانا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے تھے، اور اس کی خوشی میں باطل فرقے عید غدیر مناتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو ان فرقوں سے بچاؤ۔ جب تک آپ کا تعلق علماء سے مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا علماء کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ پھر نئے نئے فتنے آئیں گے، وہ جب سر چڑھ کر بولتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی میرا بچہ خراب ہو گیا ہے، میرے بچے کو کسی نے کچھ پڑھا دیا ہے، میرے بچے پر یوں ہو گیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق علماء سے کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں فتنے اور فساد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح،
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد انه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم على يحيى عثمان وارضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحة درست الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله